آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ بہت سے آدمیوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو آپ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے کیا کر دیا۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے۔ جس ذات سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو۔ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سب صرف اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے۔ اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی سے معافی مانگ لو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایک بار پھر تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کر دیں اور گلہ بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ بری تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان بغیر تعلیم کے رہے، کیونکہ بد تعلیم کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے اور بے تعلیم کی اصلاح ہو جائے گی۔ خوش آمد جھوٹے انسان کی سزا ہے اور یہ جھوٹے آدمی کا عمل ہے۔ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ محبوب ناراض ہو جائے، اگر کوئی محبوب ہو تو۔ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات ترقی دیتی ہیں، سختی کو موم بناتی ہیں اور حساس طبیعت بناتی ہیں۔ دنیا دار کے لیے تکلیف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس نہیں ہوتا۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو، اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی سفر کرے۔ تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو، اور مشائخ کرام کے ساتھ تعلق دراصل خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ کتاب کی عزت مصنف کے حوالے سے ہوتی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو۔ وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، تو اس آدمی پر دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ تزکیہ کا مطلب ہے لالچ اور خوف سے آزادی ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے۔ پھر نہ امیر ہونے کا شوق ہوتا ہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو سکون دو اور ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہارا اپنا کام بن جائے گا۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہو وہ حاضر ہے، اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں وہ غائب ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے۔
اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ آپ کو خود آشنا کرائے گی۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نکال دیا جائے تو نتیجہ اللہ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ آپ صبر کے ساتھ چلتے جائیں اور آپ کا جوہر جو آپ کی خاک میں ہے وہ ظاہر ہو کے ہی رہے گا۔ اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں اس وقت تک ذکر آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ تکلیف یا مشکل اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دے۔ انسان اپنی دنیا کو آباد کرنے کی دعا کرتا ہے اور جب اسے دانائی ملتی ہے یا رضا ملتی ہے تو ہر شے بھول جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذات ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ ایمان والوں میں عام طور پر تذبذب ہوتا ہے اور عشق والوں میں تذبذب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا غریب وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں جس نے امیری دی ہے اسی نے ہمیں غریبی دی ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں گے۔ کوئی پیر تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیری جھوٹی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو دعائیں تجھے پسند نہ ہوں، اور مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا تقرب عطا ہو۔ اگر تفسیر اتنی لازمی ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ مومن کا دل عرش اللہ ہے، اور اگر آپ دل کی دنیا میں داخل ہوئے تو پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے بلکہ آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے۔ ماں باپ دعا کریں تو قبر کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی دعا سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ ذات ہے اور رب اس کی ایک صفت ہے۔ خواہش کے اندر یہ بڑی راز کی بات ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے۔ جلوہ نگاہ کا رزق ہے۔ بیماری عام طور پر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے، پھر جسم بیمار ہوتا ہے۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ مال جہالت ہے اور آگہی اللہ کا قرب ہے۔ خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے۔ دعا پر ایمان آپ کو مقربین میں شامل کر دے گا۔ وہ لوگ جو بے مقصد زندہ رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، اور جو با مقصد رہتے ہیں ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی۔